السلام علیکم۔ چند روز قبل حیدرآباد میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی ہوئی، جس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی۔ اس ویڈیو کے بعد چند میرے تعلق والوں نے مجھے میسیج کیا کہ عمر بھائی، یہ جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے اس میں آپ نے بڑی زیادتی کی ہے، اور ایک مسلک کو آپ نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، بھائی وہ کون سا مسلک ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے مذہب اہل تشیع کو آپ نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھو، ایک بات سنو، آپ دوبارہ سے جا کر وہ ویڈیو دیکھیں، اور ساری ویڈیو کے اندر کسی ایک جگہ پر آپ مجھے یہ دکھا دیں کہ میں نے مذہب اہل تشیع کو اس میں مینشن کیا ہو۔ میں نے کہیں بھی اس ساری ویڈیو میں کہیں بھی مذہب اہل تشیع کا نام بھی نہیں لیا، اور میں نے صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے جن لوگوں نے حیدرآباد میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ اس کے بعد ایک اور عرض آپ ساتھیوں سے کرنا تھا کہ ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ جو ویڈیو تھی وہ ان اوباش لڑکوں کے لیے تھی جنہوں نے یہ کیا، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی انکش تمائی کرے گا تو ہم اس کے اوپر بولیں گے اور بارہا بولیں گے۔ اگر کوئی سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کرے گا تو میں بحیثیت اہل سنت والجماعت اس بندے کو سرے سے مسلمان ہی نہیں سمجھتا جو سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے۔ تو ان ساتھیوں میں سے بھی تو کوئی ایسی جرت کرے نا، کہ اگر ہم جرت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے گا وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، تو ان ساتھیوں میں سے بھی تو کوئی جرت کرے اور آئے کہ جی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے خلاف بکواس کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اگر اتحاد امت کی بات کریں گے تو پانچوں انگلیاں مل کر مٹھی بنتی ہیں۔ اگر آپ حضرات اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں تو آپ آئیں، بیٹھتے ہیں، اور آپ بھی یہ الفاظ کہیں اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے خلاف بکواس کرے گا، ان کے کردار پر انگشت تمائی کرے گا، وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے یہ فتویٰ جاری کر دیں۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ اس کا حل کیا ہے، اور امت ایک مٹھی کب بنے گی، امت ایک جگہ جمع کیسے ہوگی؟ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ جو بل آیا تھا تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل، اس کی سارے ساتھی حمایت کریں کہ جی یہ بل پاس ہونا چاہیے، اور جو بندہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے خلاف بکواس کرے گا اس کو سزا دی جائے، اور اس بل کے مطابق جو ان کی سزا بنتی ہے اس کو سزا دی جائے۔ ایک قانون بن جائے گا تو لوگ احتیاط کریں گے۔ اور پھر اہل سنت میں سے اگر کوئی بندہ اہل بیت اطہار کے خلاف بکواس کرتا ہے تو اہل سنت علماء کو چاہیے کہ وہ میدان پر آئیں اور ان لوگوں کے خلاف FIR خود لانچ کروائیں۔ اور اگر اہل تشیع میں سے، مذہب اہل تشیع میں سے کوئی ایک بندہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے خلاف بکواس کرتا ہے، صحابہ کے خلاف غلط زبان استعمال کرتا ہے، تو اہل تشیع علماء میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو میدان پر نکلیں اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف FIR کروائیں۔ جیسے مجھے کسی نے بتایا کہ سید جواد احمد نقوی جو آپ کے اہل تشیع کے ایک عالم ہیں، انہوں نے کافی لوگوں کے خلاف ایسی FIR کروائی ہے۔ مجھے اس کا صحیح علم نہیں ہے، اگر کروائی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کروائی تو سب کو یہ کروانا چاہیے، سب کو ایسے میدان میں آنا پڑے گا، تب جا کے اتحاد امت بنے گا۔ اب ایسا ہونا تو ممکن ہے نہیں کہ آپ ہمارے مقدسات کے خلاف زبان درازی کریں، ان کے کردار پر انگشت تمائی کریں، اور پھر کہیں گے جی آپ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں، آپ ہمیں کچھ بھی نہ کہیں، آپ ہمارے خلاف بات بھی نہ کریں، آپ ہمارے لوگوں کے خلاف FIR بھی نہ کٹوائیں، آپ اس قانون کی حمایت بھی نہ کریں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں نا میرے بھائی۔ آئیں مل کر تفرقات کو ختم کریں، آئیں مل کر اتحاد امت کریں، آئیں مل کر امت کو جوڑیں، اور اللہ رب العزت
ہمارے خدا داد پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاکستان آرمی کے ہر جوان کی حفاظت فرمائے جو بارڈر پر کھڑے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری پولیس کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے رینجرز کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مدارس، مساجد، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ اگر اتحاد امت چاہتے ہیں تو سب کو ایک ہونا پڑے گا، ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا، تب ہی پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔